الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 29ویں پارے کے شروع کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آئیے پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور جو ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور پیدا کیا زندگی کو. لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہارا ٹیسٹ لے، تمہارا ایگزام لے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں زندگی اور موت کا ایک مقصد بتایا گیا. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے اپنے بندوں کا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا کون سا بندہ اچھا عمل کرتا ہے. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوالٹی مطلوب ہے. اللہ کو عمل نہیں چاہیے، اللہ کو اچھا عمل چاہیے.
اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیے. اب قرآن کریم کے 27ویں پارے کی ایک آیت دیکھیے، سورہ زاریات کی. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد بتایا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا، کیوں دنیا میں ہمیں لایا گیا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کی اور انسانوں کی تخلیق اس لیے کی، انہیں پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں. گویا ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، صرف اللہ کی عبادت. اور یہ صرف ہماری پیدائش کا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، ان کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کے اندر فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، کہ اے میرے رسول، ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، ایک ہی پیغام، ایک ہی میسج تھا کہ صرف میری عبادت کرو. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری پیدائش کا مقصد بھی اللہ کی عبادت، رسولوں کے بھیجے جانے کا بھی مقصد اللہ کی عبادت. مگر یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی عبادت کے اندر جب تک اخلاص نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بینہ کے اندر قرآن کریم کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تمہیں صرف عبادت کا حکم نہیں ہے، عبادت کے ساتھ اخلاص ہونا چاہیے. بغیر اخلاص کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت نہیں چلے. عبادت کے اندر اگر اخلاص نہ ہو تو اس عبادت کا حال کیا ہوگا، اس نیکی کا حال کیا ہوگا، اس نماز کا حال کیا ہوگا، اس روزے کا حال کیا ہوگا، اس زکوٰۃ اور حج اور عمرے کا حال کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو اسے ہم راکھ بنا کے اڑا دیں گے. هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ ہوا کی طرح اڑ جائے گا، اس کی کوئی ویلو نہیں ہوگی اللہ کے. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ اخلاص کا لفظ بہت سنتے ہوں گے، اخلاص پر تقریریں بھی ہوتی ہیں. اخلاص ہے کیا؟ اخلاص بنا ہے خالص سے. ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کسی چیز کی اگر پیورٹی بتانا ہو، اس کی شدھتا بتانی ہو کہ وہ چیز کتنی پیور ہے، کتنی شدھ ہے، تو ہم بولتے ہیں یہ چیز خالص ہے. اسی خالص سے اخلاص بنا ہے. اخلاص کا مطلب ہے اپنی عبادت کو، اپنی نیکی کو، اپنے نیک عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا، کسی اور کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، کسی اور کی رضا مطلوب نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے اس عمل کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس عمل کے اندر اخلاص. اسی لیے امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا عملت عملا لا تريد به الدنيا، اخلاص یہ ہے کہ جب آپ کوئی عمل کریں تو دنیا مقصد نہ ہو، آپ کا مقصد دنیا نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، تو اس کا مطلب کہ آپ کے اندر اخلاص. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اخلاص کا تعلق مقصد سے ہے تو مقصد یہاں ہوتا ہے دل کے اندر، مقصد کا تعلق دل سے ہے. اسی لیے اخلاص کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر آپ صحیح بخاری اٹھائیں، حدیث کی سب سے معتبر کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جسے امت نے اتفاق کے ساتھ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ آتھینٹک اور سب سے معتبر کتاب مانا ہے، صحیح بخاری کے اندر پہلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، پہلی حدیث کیا ہے وہ؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها
اب امراتی ینکحھا، اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے، ہجرت میس مائگریشن، اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے شہر دوسرے ملک چلے جانا. اللہ کے نبی فرما رہے کہ اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے، یو پی چھوڑ کے پونا آتا ہے، بامبے چھوڑ کے پونا آتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے شہر میں جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا ہے. مقصد کیا ہے؟ کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جو مقصد ہے وہ ملے گا. دنیا کمانے گیا، دنیا ملے گی. کسی عورت سے شادی کرنے گیا، شادی کر لے گا. ومن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اور جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی، رسول کے لیے ہوگی، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. کیا بتانا چاہتے اللہ کے نبی اس حدیث؟ اللہ کے رسول بتانا یہ چاہتے ہیں دیکھو وطن دونوں جگہ چھوٹ رہا ہے، دوسرے پردیس میں جانے کی تکلیف دونوں اٹھا رہے، دونوں کی شکل سیم ہے، مقصد الگ ہے. ایک کا مقصد نکاح کرنا ہے، ایک کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک کا مقصد دنیا کمانا ہے، ایک کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. تو جو دنیا کمانے گئے اس کو ہجرت کا ثواب ملنے والا نہیں، جبکہ وہ بھی وطن چھوڑ رہا ہے. تو بخاری شریف کے اندر امام بخاری سب سے پہلے یہ حدیث لا کر کے ہمیں اور آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں. سب سے پہلا میسج تو امام بخاری اپنے بارے میں دے رہے ہیں کہ میں یہ جو بخاری لکھ رہا ہوں، صحیح بخاری، میرا مقصد دنیا کی نظر میں اپنے ٹیلنٹ کا لوہا منوانا نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو کلیکٹ کر کے جمع کر کے آپ کے سامنے پیش نہیں. انما الاعمال بالنیات سے اپنی کتاب کی اسٹارٹنگ کر کے امام بخاری نے یہ میسج دیا ہے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں. اور بخاری پڑھنے والے ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر طالب علم کو، ہر عالم کو، ہر مدرس کو، ہر ٹیچر کو بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ تم بخاری پڑھنے بیٹھو، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے. تمہاری نیت میں اگر اخلاص نہیں ہے تو اٹھ جاؤ، چھوڑ دو، اس بخاری کو مت پڑھو. یہ رسول کی حدیثوں کا مجموعہ ہے، اس کو پڑھنے بیٹھے ہو تو انما الاعمال بالنیات سے اسٹارٹنگ کرنے جا رہے ہو، یعنی تمہارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا پہلے اپنی نیت کو درست کرو. اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے ما آلجت شیئا اشد علی من نیتی، سب سے زیادہ مشکل چیز اگر میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی چیز پائی ہے تو نیت ہے. نیت سے لڑنا، نیت کو صحیح کرنا سب سے مشکل کام. فإنها تتقلب علی، یہ نیت بدلتی رہتی ہے، پلٹتی رہتی ہے. آدمی کوئی کام شروع کرتا اللہ کے لیے، مگر وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، سچویشنز کے ساتھ نیت بدل جاتی ہے. اتنی خطرناک چیز ہے. یہ سلف، بعض سلف کا یہ قول ہے، یہ اللہ والے کا قول ہے کہ نیت سے زیادہ مشکل چیز میں نے کوئی نہیں پائی. آج جمعہ کا دن ہے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی، آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی. اگر ابھی تک نہیں کی ہو تو مغرب کے پہلے پہلے کر لیجیے، اس لیے کہ پورے جمعہ کے دن، یعنی کل مغرب بعد سے جمعہ کی تاریخ اسٹارٹ ہو چکی ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اور آج مغرب تک جمعہ ہے. تو اس پورے ڈیوریشن، اس پورے پیریڈ میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ کہف. اگر نہیں پڑھو تو پڑھ لیجیے، 15-20 منٹ لگے گا. سورہ کہف کی آخری آیت، اخلاص کیا ہے؟ سورہ کہف کی آخری آیت، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، دو کام کرو، دو کام کر لو. پہلا کام کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تم جو بھی عمل کرو وہ نیک عمل ہو، عمل صالح ہو. اللہ کو عمل نہیں چاہیے، اللہ کو نیک عمل چاہیے، اللہ کو عمل صالح چاہیے. اور عمل صالح کیا ہے؟ دیٹ از اپرووڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کے اندر نیک عمل وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپروو کیا ہو. اگر آپ نے اپروو نہیں کیا ہے، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، آپ سے وہ عمل ثابت نہیں ہے، زمانے کی نظر میں وہ نیک عمل ہو سکتا ہے، شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں وہ عمل صالح نہیں. تو اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو پہلا کام یہ کرو کہ عمل صالح کرو. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا،
اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. اس کا علماء نے دو مطلب بتایا، ایک تو شرک مت کرو اور دوسرا مطلب یہ کہ ریاکاری مت کرو. ریاکاری بھی تو شرک ہے. ریاکاری کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، کسی کو دکھانے کے لیے عمرہ کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے زکات دینا، کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا، یہ بھی شرک ہے. یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے لیکن یہ بھی شرک ہے. اور یہ کتنا خطرناک ہے یہ شرک، یہ ریاکاری والا شرک. ایک حدیث قدسی دیکھیے. حدیث قدسی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا؟ وہ حدیث جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں. اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ انا اغنی الشرکاء عن الشرک. میرے بندو سن لو، میں ہر قسم کے شریکوں سے بے نیاز ہوں، میں ہر قسم کے شرک سے بے نیاز ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، اگر کسی نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، ترکتہ وشرکہ، تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. ریاکاری کرنے والے، دکھاوا کرنے والے کو اللہ چھوڑ دیتا ہے اس کی حال پہ. جا، تو جس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے اسی کو جا کے خوش کر. تیرے عمل کا میرے یہاں کوئی اس کی کوئی، میں تیری عبادت سے بھی بے نیاز ہوں، تیرے شرک سے بھی بے نیاز ہوں. اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاص ضروری ہے عبادت کے اندر؟ اس سے کچھ فائدہ بھی ہے، بہت بڑے بڑے فائدے. اخلاص کا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ آخرت تو کامیاب ہوگی، دنیا میں بھی سکون ہوگا. دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو لائف ہے، یہ لائف اور یہ زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی. قرآن کریم کا 14واں پارہ اٹھائیے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97، آیت نمبر 97. اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. بڑے غور سے سنیے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ، یہاں ایمان سے مراد اخلاص ہے. جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہاں اللہ نے خاص طور سے عورت کا بھی ذکر کیا. ہماری مائیں بہنیں اگر موجود ہیں اور ہماری آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو غور کریں. علماء کہتے ہیں کہ شریعت کا متفقہ اصول اور قاعدہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. حدیث کا ہر حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. اللہ یہ کہ اس کو الگ کر دیا گیا، ایکسیپشن کر دیا گیا کہ یہ چیز عورتوں کے ساتھ خاص ہے یا یہ چیز مردوں کے ساتھ خاص ہے. ورنہ شریعت میں جتنی چیزیں جنرل ہیں، کامن ہیں، وہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے. مگر یہاں اللہ تبارک و تعالی مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کر کے یہ میسج دے رہا ہے، یہ اخلاص دونوں کے لیے ضروری ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے، وہو مومن، اور اس کے اندر ایمان ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، فلنحيينه حیاة طیبہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے، پرسکون زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی اس کے عمل کا بہترین ہم بدلہ دیں گے اس کو، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا. ایک مومن کو اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی اچھی ہو جائے، دنیا پرسکون ہو جائے اور آخرت میں کامیابی مل جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن کے اور کیا چاہیے؟ اخلاص اتنی عظیم دولت ہے میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ ہمیں مل جائے تو دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. اور اخلاص وہ چیز ہے کہ ہمارے عمل کی قبولیت کے لیے کنڈیشن ہے، جیسا کہ میں نے صرف کہا کی آخری آیت پڑھ کے سنا. اور اخلاص وہ چیز ہے کہ اگر ہماری نیتیں درست ہو جائیں، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، تو اللہ کی قسم ہم نیکی کا ارادہ کریں گے تو بھی ہمیں ثواب ملے گا. نیکی کرنا یہ تو نیکسٹ اسٹیپ ہے، یہ تو اگلا قدم ہے. نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی اگر اخلاص ہو، اگر نیت درست ہو، تو صرف ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا ثواب دیتا ہے. ایک حدیث دیکھیے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث لائے. یہ بھی حدیث قدسی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اذا تحدث عبدی بان یعمل حسنۃ
جب میرا کوئی بندہ کسی نیک کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے فَأَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً، تو صرف ارادے پر میں ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہوں، مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، جب تک کہ وہ نہیں کرتا ہے، ابھی کیا نہیں، ابھی ارادہ کیا ہے، ارادہ کرنے پر میں ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔ فَإِذَا عَمِلَهَا، اگر وہ کر دیتا ہے وہ نیکی، فَأَكْتُبُهَا لَهُ إِلَىٰ عَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، تو میں 10 گنا تک اس کا ثواب لکھتا ہوں۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، بندہ ارادہ کر رہا، بھی اس نے سوچا ہے کہ آج رات میں تہجد پڑھوں گا، اس نے بھی سوچا ہے کہ صبح اٹھ کر کے کسی غریب کی مدد کروں گا، کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کروں گا، ابھی نیکی کا ارادہ کیا ہے لیکن اس کی نیت درست ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، اس ارادے پر اللہ ایک نیکی کا ثواب اس کو دے رہا ہے، اور اگر نیکی کر دیتا ہے تو اللہ کے یہاں منیمم ثواب ہے 10 گنا، 10 گنا منیمم ہے۔ اس کے بعد جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ سنیے، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَن يَعْمَلَ سَيِّئَةً، اگر میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے، فَأَغْفِرُهَا لَهُ، تو میں درگزر کرتا ہوں، ابھی ارادہ ہے نا، ابھی اللہ درگزر کر رہا ہے، مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، جب تک بندہ کرتا نہیں ہے اللہ درگزر کرتا، ابھی تو بندے نے ارادہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا جائے بظاہر انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے، جب نیکی کے ارادے پر ثواب مل رہا ہے تو گناہ کے ارادے پر بھی گناہ ہونا چاہیے، مگر اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے میرے بھائی۔ جہاں نیکی کا معاملہ آیا ارادے پر ثواب ملا، اور جہاں گناہوں کا معاملہ آیا تو ارادے پر بخشش ہے، درگزر ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ ما لم یعملها، جب تک بندہ کرتا نہیں ہے، فإذا عملها، اگر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَأَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، میں بس اس گناہ کا عذاب اس کے نام اعمال میں لکھتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، ایک بات پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ، کہتے ہیں یا ربی ذاک عبدک، اے اللہ تیرا ایک بندہ ہے، یرید ان یعمل سیئۃ، وہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، کیا کریں ہم؟ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے وہ بندہ، اس کے گناہ کو لکھیں یا نہ لکھیں؟ اللہ فرماتا ارقبوہ، ویٹ اینڈ واچ، ابھی انتظار کرو، ابھی دیکھو بندہ کا کیا کرتا ہے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، بندے نے ابھی گناہ کا ارادہ کیا، ابھی کچھ مت لکھو، اگر بندہ گناہ کر ڈالتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھ دو، اور اگر ارادہ کر کے بندہ گناہ سے واپس ریٹرن ہو جائے، اللہ کی طرف توبہ کر لے، نہ کرے وہ گناہ، تو اللہ کہتا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، ایک نیکی لکھ دو اس کے نام اعمال۔ غور کریں میرے بھائیوں، یہاں کوئی بندے نے نیکی نہیں کی ہے، گناہ کا ارادہ کر کے واپس اللہ کی طرف لوٹا ہے، گناہ سے رک گیا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو بھی ایک نیکی لکھ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِن جَرَّاءَ، اللہ کہتا ہے کہ بندے نے گناہ کو چھوڑا ہے میرے ڈر سے، اللہ، میرے ڈر سے اس نے گناہ کو چھوڑا ہے، لہذا اس ڈر اور اس خوف اور اس تقوی پر بھی اس کو ثواب ملنا چاہیے۔ یہ ہے اخلاص کی برکت، یہ ہے خالص، اگر اللہ کے لیے آدمی گناہ سے رک جائے، آدمی نیکی کرے، اس کی برکت ہے میرے پیارے بھائی۔ اخلاص وہ چیز ہے، دنیا کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالی ہمارے اوپر آنے والے ایکسیڈنٹس اور مصیبتیں اور حادثے ٹال دیتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، آپ نے سینکڑوں بار سنی ہوگی جمعہ کے خطبوں میں، تقریروں میں۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے، بارش کا موسم تھا، تینوں بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر گئے، اور ایک بڑی سی چٹان نے غار کے منہ کو بند کر دیا، تینوں غار کے اندر قید ہو گئے، اور تینوں نے سوچ لیا کہ اب یہی ہماری قبر بن جائے گی، تو تینوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تینوں نے اپنی اپنی ایک ایک نیکی کا حوالہ دیا، اپنی ایک ایک نیکی کا واسطہ دیا، اپنی ایک ایک نیکی کا وسیلہ لگایا کہ اے اللہ اگر ہم نے یہ نیکی صرف تیرے لیے کی۔ اس میں ایک نوجوان تھا جو زناکاری سے بچ گیا تھا، اس میں ایک آدمی تھا جس نے اپنے مزدور کی مزدوری کو کئی برس بعد تک بھی اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا، اور اس کے پروفٹ کے ساتھ اس کی مزدوری اس کو لوٹائی۔
ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کو جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا اس کا حوالہ دیا. تو بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصیبت دور ہو گئی, فن حضرت الصخرہ, چٹان ہٹ گئی, تینوں نکل گئے. پتہ چلا کہ اگر اخلاص پیدا ہو جائے, خالص اللہ کے لیے ہم نیکیاں کرنے لگے, تو ہمارے اوپر آنے والی پریشانیاں, مصیبتیں اور تکلیفیں آخرت میں تو دور ہوں گی, دنیا میں بھی دور ہو جائیں گی. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں, اخلاص وہ عظیم دولت ہے, اخلاص وہ عظیم چیز ہے کہ شیطان بھی اس سے ڈرتا ہے. شیطان کو بھی اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو اخلاص والوں کا ڈر ہے. قرآن کریم کی سورہ 7 کی آیات اٹھائی, اللہ فرماتا ہے جب اللہ نے شیطان کو دھتکار دیا, جب اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا, تو شیطان کہتا ہے قال فانظرنی الی یوم یبعثون. شیطان کہتا ہے اللہ, اے میرے رب, مجھے مہلت چاہیے, میں مہلت چاہتا ہوں, مجھے قیامت تک کی مہلت دے. اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین, اے شیطان جا, ہم تجھے مہلت دیتے ہیں. الی یوم الوقت المعلوم, ایک متعین ڈیٹ ہے, قیامت کا دن ہے, اس دن تک ہم تجھے مہلت دیتے, تجھے جو کرنا ہے میرے بندوں کو بہکانے کے لیے کر لے. تو شیطان بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. شیطان کہتا ہے تیری عزت کی قسم. شیطان بھی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے تیری عزت کی قسم, میں تیرے بندے, تمام بندوں کو گمراہ کروں گا, انہیں تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا, الا عبادک منہم المخلصین, مگر اے اللہ تیرے ان بندوں پر میرا کوئی زور نہیں ہے جنہیں اخلاص کی دولت ملی. اللہ اکبر. شیطان سے پروٹیکشن کا اگر کوئی ذریعہ ہے میرے بھائیوں, اخلاص ہے. اخلاص کی دولت جسے مل جائے شیطان کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اخلاص وہ چیز ہے. قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. ہم تمام اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں شفاعت کریں گے, مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ شفاعت سب کو نصیب نہیں ہوگی؟ یہ شفاعت سب کو نہیں ملے گی. یہ شفاعت بھی اہل اخلاص کو ملے گی, یہ شفاعت بھی اخلاص والوں کو ملے گی. صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 99, حدیث نمبر 99, حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اے اللہ کے رسول, من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ, اے اللہ کے رسول قیامت کے دن کون خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی. صحابہ کرام کے سوالات بھی کتنے پیارے ہوتے تھے, جس کا تعلق آخرت سے ہوتا تھا, جس کا تعلق اپنے انجام سے ہوتا تھا. ایک ہم لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں فالتو کے, فضول قسم کے سوالات. ہم لوگ علماء سے پوچھتے بھی ہیں سوالات, تو وہ سوالات نہیں جن کا تعلق دنیا اور آخرت سے ہو, عمل سے ہو. ہمارے سوالات جو ہوتے ہیں نا وہ ہسٹوریکل ہوتے ہیں, معلوماتی ہوتے ہیں, یا پھر ہم 4 عالموں سے پوچھتے ہیں تاکہ کمپٹیشن کریں کہ کون سے عالم کا جواب جو ہے آپس میں ٹیلی کرتا, میچ کرتا. سوال پوچھنے کے آداب سیکھو صحابہ سے. حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کس کو ملے گی؟ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألني عن هذا الحديث اول منك. اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی کرے گا تو تم کرو گے. لما رأيت من حرصك على الحديث, اس لیے کہ اے ابو ہریرہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے, تمہارے اندر حدیث کو حاصل کرنے کی لالچ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر جو باب قائم کرتے, جو چیپٹر باندھتے ہیں, اس چیپٹر کا نام ہے باب الحرص علی الحدیث. حدیث کی لالچ ہونی چاہیے آدمی کی. اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ لالچ, یہ تڑپ ہم سب کے دلوں میں پیدا ہو. حدیث, اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں کو سیکھنے کی, جاننے کی, ان پر عمل کرنے کی تڑپ پیدا ہو جائے دلوں میں. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ مجھے پتا تھا, مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے, کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو جاننے کی للک ہے, تڑپ ہے, جذبہ ہے, پیشن ہے. اب اللہ کے نبی نے جواب دیا. اس سے پتا چلا کہ اسٹوڈنٹ اگر کوئی اچھا سوال کرے تو ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ کو جواب تو دینا ہی ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ اس کا کانفیڈنس لیول اور آگے بڑھے. اللہ کے نبی نے حوصلہ افزائی کی کہ تم نے بہت پیارا سوال کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ,
من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار وہ آدمی ہوگا جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا. اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا خالصا من قلبہ، دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہوگا، اخلاص سے پڑھا ہوگا. اس کے کلمے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا، کوئی شرک نہیں ہوگا. اس کو میری شفاعت ملے گی. اخلاص وہ چیز ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اخلاص کی بنیاد پر جو عمل کیا جائے اس کے اندر اللہ برکت دیتا ہے. کتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں آج جہاں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ پڑھتے ہیں. ہر سال سینکڑوں لوگ وہاں سے دین کے عالم، قرآن کے حافظ اور قاری بن کے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں لگے. ان مدرسوں کا اتہاس، ان مدرسوں کی ہسٹری، ان مدرسوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں. ان مدرسوں کی بنیاد اخلاص پر تھی. کسی پیڑ کے جھاڑ کے نیچے وہ مدرسہ شروع کیا گیا تھا. چند اسکوائر فٹ زمین پر وہ مدرسے، وہ دینی ادارے شروع کیے گئے تھے. اس اخلاص کو اللہ نے قبول کیا اور آج وہ ادارے لہلا رہے ہیں اور سرسبز و شاداب ہیں اور ان کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہے. میرے بھائیوں، اخلاص کے اندر برکت ہوتی ہے. اخلاص کی بنیاد پر جو کام کیا جائے وہ دیکھنے میں چاہے حقیر لگ رہا ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ ضرور اس عمل کے اندر برکت دیتا ہے. اب ایک آخری پوائنٹ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ اخلاص ہم اپنے اندر پیدا کیسے کریں. یہ اخلاص آئے گا کہاں سے؟ اخلاص پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اور آپ کو ریاکاری کے انجام پر ہماری نظر ہونی چاہیے. اخلاص کا الٹا ہے ریاکاری. ریاکاری کا مطلب کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا. اگر ہم نے کوئی عمل کسی کو دکھانے کے لیے کیا تو اس عمل کا انجام کیا ہوگا؟ صرف ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الامارہ کے اندر یہ حدیث لائے. حدیث نمبر ہے 1905، 1905 نمبر کی حدیث ہے. اور یہ وہ حدیث ہے جسے سلف صالحین پڑھ کے رویا کرتے تھے. صحابہ کرام اور تابعین اعظام اس حدیث کو سنتے تھے تو کانپ جاتے تھے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اول الناس یقضى یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا. کون ہوں گے 3 لوگ؟ یہ تینوں لوگ ٹاپ کے ہوں گے. اسلامک سوسائٹی میں ٹاپ کے یہ تینوں لوگ ہیں. آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی یہ 3 لوگ ہماری نظر میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے اعتبار سے بھی بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. پہلا آدمی کون ہوگا؟ رجل استشہد، وہ آدمی ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. اللہ کی راہ میں لڑنے گیا، شہید ہو گیا، جان چلی گئی اس کی. اس سے بڑا کیا ہے؟ اس سے بڑا مقام کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں آدمی جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دے دے آدمی، شہید ہو جائے. وہ آدمی لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو بتائے گا کہ میں نے تم پر یہ نعمتیں کہ تم پہچانو نہیں پہچانو. بندہ کہے گا ہاں پہچانو. اللہ کہے گا میں نے تمہیں جسم دیا، طاقت دی، لڑنے کا ہنر دیا، تلوار بازی سکھائی، میدان جنگ کے ہنر دیے، تم نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک، تیری راہ میں لڑتا رہا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے. قاتلت لیقال جریء، تو اس لیے لڑ رہا تھا، اس لیے قتال کر رہا تھا، اس لیے میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جلوے دکھا رہا تھا تاکہ دنیا تجھے تیری بہادری پر تجھے میڈل ملے، تو تیری تعریف ہو، لوگوں کی زبان سے تیری باتیں ہوں، تجھے تیرا نام لیا جائے. تو لوگوں کی تعریف بٹورنے کے لیے یہ سارے کارنامے انجام دے. فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے، شہید ہو جانے والے آدمی کو چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کے بعد دوسرے صاحب آئیں گے. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا، عالم ہوگا، اللہ اس کو بلائے. کیوں جناب آپ کو یہ علم ملا قرآن کا، حدیث کا، آپ نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن رات رات پڑھا ہے تیرے لیے، بچوں کو پڑھایا ہے تیرے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے.
میں نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا تیرے لیے. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے اس لیے قرآن کو پڑھا تاکہ دنیا کے اندر تیرے علم کا ڈنکا بجے, تیری شہرت ہو, تجھے عالم کہا جائے, تجھے قرآن کا قاری کہا جائے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے فَعُمِرَ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ, اس آدمی کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کے حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد تیسرا آدمی آئے گا, یہ بہت پیسے والا ہوگا, بہت بلینئر کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہوگا. اس کو لایا جائے گا. اللہ کہے گا میں نے تجھے دولت دی, پیسے دیے, کیا کیا تو نے؟ کیا جواب دے گا؟ کہے گا اے اللہ, جہاں پتا تھا کہ پیسہ دینے سے, دولت خرچ کرنے سے تو راضی ہوتا ہے, ہر ایسی جگہ میں نے پیسہ خرچ کیا, ہر ایسی جگہ جہاں پیسہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو غلط بول رہا ہے. تو نے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کیے, مگر مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا. مقصد یہ تھا تیری سخاوت اور فیاضی کے چرچے ہوں, کہا جائے کہ تو بہت دینے والا ہے اللہ کی راہ میں, تیری تعریف ہو, تیرا نام ہو. اللہ کے نبی فرماتے اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے. یہ انجام ہے ریاکاری کا. یہ انجام ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جب شہید اللہ کے یہاں جہنم میں جا رہا ہے, عالم دین اللہ کے یہاں جہنم میں جا رہا ہے, اور کروڑ پتی ارب پتی اپنی دولت خرچ کر کے بھی جہنم میں جا رہا ہے, تو ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کا کیا ہے؟ اخلاص اگر پیدا ہو جائے تو چھوٹی عبادت بھی اللہ کے یہاں بڑی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اللہ کے نبی فرماتے کھجور کا ٹکڑا دے کر کے جہنم سے بچ جاؤ. کھجور کا ٹکڑا چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن اگر اخلاص ہے تو جہنم سے بچا سکتا ہے, اور اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بھی جہنم میں جا رہا ہے. تو اخلاص پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز, یہ جو انجام ہے ریاکار کا, یہ اپنے دل و دماغ میں رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ریاکاری کس کے لیے ہوتی ہے؟ لوگوں کے لیے. آدمی کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا, کیوں؟ تاکہ لوگ خوش رہیں. بھئی لوگوں کو خوش کر کے کیا ملے گا؟ لوگ 4 دن آپ کی تعریف کریں گے, پھر کسی دوسرے کی تعریف کریں گے. اگر تعریف ہی حاصل کرنا ہے, اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرو, جس سے کچھ فائدہ ہوگا. دنیا کو خوش کر کے کیا ملے گا؟ دنیا آج کسی کی تعریف کرتی, کل اسی کو جوتے مارتی. اخلاص کو اگر اپنے دل میں بسانا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو. اور تیسری چیز اخلاص اگر پیدا کرنا ہے میرے عزیز بھائی اور بزرگوں, تو موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرو. یہ جتنے دکھاوے کے کام ہیں نا, ان کی سیما, ان کی لمٹ موت ہے. مرنے کے بعد قبر کی تاریکی میں کوئی آپ کی تعریف کرے گا بھی تو اس سے فائدہ کیا؟ کوئی آپ کا نام لے بھی رہا تو فائدہ کیا؟ وہ قبر کی تاریکی میں وہی اعمال بچائیں گے آپ کو جن کی بنیاد اخلاص پر. کل اللہ کی بارگاہ میں میدان حشر میں جب آپ پریشان ہوں گے, باپ بیٹا بیوی بھائی بچے سب بھاگ جائیں گے, وہاں اگر کوئی چیز آپ کے کام آئے گی تو آپ کے وہی اعمال کام آئیں گے جن کی بنیاد اخلاص پر. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. اللہ ہماری تمام چھوٹی بڑی عبادتوں میں اخلاص پیدا فرماتے ہیں. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے در کا بھکاری بنائے, کسی اور کے در کا بھکاری نہ بنائے. اللہ ہمارے جان و مال کی, ہمارے عزت و آبرو کی, ہماری مسجدوں کی, ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے اس ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے. اس ملک کے امن اور چین کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں, جو بگاڑنا چاہتے ہیں, اللہ ان کی کوششوں کو ناکام کر دے. اللہ تعالی ہمیں زندگی کی آخری سانس تک کتاب و سنت پر, صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے رسول سے, اپنے رسول کے صحابہ سے, آپ کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين
برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.